ناظرین، اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے جو پریشر ہے وہ پوری طرح سے فیل ہو رہا ہے، اور جن ملکوں کے بارے میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں، وہ پروجیکٹ جو وہ فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف ریزسٹنس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ٹرکی پہنچی ہے، اور بڑے فیصلے جو ہے وہ وہاں پر لیے جا رہے ہیں۔ حزب اللہ کے پاس ہزاروں راکٹس ہیں، ہزاروں میزائلز اور راکٹس ان کے پاس ہو سکتے ہیں، یہ امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں، اور ان کی اس وقت جو پوری طاقت ہے وہ حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن وہ یہاں پر بھی فیل ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، چائنا جو ہے، چائنا از ہولڈنگ دا کارڈز اینڈ رننگ دا شو۔ چائنا گلوبل سٹیج کے اوپر اتنی تیزی کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ اب آپ ذرا سینیریو کا جائزہ لیں۔ چائنا نے 150 ملکوں کے اندر اس وقت اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایکسپینڈ ہو چکی ہے۔ دنیا یعنی پیچھے بچا کیا ہے؟ 10-15 تو ویسے ہی آئی لینڈ کنٹریز ہیں نا، چھوٹے موٹے جو یو این کے ممبرز ہیں 192 میں، تو 192 میں سے 150 کنٹریز، پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو ان کی انویسٹمنٹ اتنے ملکوں میں جا چکی ہے۔ افریقہ کے صرف ایک ملک کو چھوڑ کر تمام ملکوں کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ اور امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ اپنے اتحادیوں کو کمزور کر رہا ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں سے انویسٹمنٹ لے رہا ہے، اپنے اتحادیوں سے ایسے پیسے وصول کر رہا ہے جیسے کوئی جزیہ ہو۔ اور چائنا کیا کر رہا ہے؟ چائنا دنیا کو دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے، امریکہ اپنے اتحادیوں سے لے رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے! یعنی ایک امپائر ہمیشہ امریکہ کے بارے میں اوورال تاثر یہ ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو کچھ دیتا ہے، نہیں اب پتہ چلا نہیں وہ ان سے لیتا ہے، یا لینے کی اب نوبت آ گئی ہے۔ تو چائنا کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ بانٹ رہا ہے، انویسٹ کر رہا ہے، اور امریکہ اپنے اتحادیوں سے لے رہا ہے۔ یہ کتنی بڑے یہ فرق ہے، ڈیفرنس ہے، دونوں بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن کے اندر جب موو کر رہے ہیں۔ تو چائنا از وننگ دا شو، چائنا از رننگ دا شو، اور چائنا گلوبل سٹیج پر کیسے امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کو وہ چلا رہا ہے، لیکن اب یہ بات بالکل سامنے آ رہی ہے کہ کیسے اس کا جو ہیجمونک سٹیٹس ہے وہ ہر لحاظ سے چیلنج ہو رہا ہے۔ اچھا، تو ادھر جو ہے وہ یوکرین جنگ کے حوالے سے بڑا فیصلہ ہونا ہے، اگلے 2 مہینے بڑے کروشل ہیں۔ یورپ کی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن اجلاس جو ہے وہ دسمبر میں ہونے جا رہا ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ یورپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، اس میں فیصلہ ہونا ہے، یوکرین جنگ کا فیصلہ ہونا ہے۔ دیکھیے، یوکرین جو ہے اگلے 2 مہینوں کے اندر یوکرین کے پاس پیسہ ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے پیچھے سے پیسہ روک لیا، تو جو پہلے سے دیا ہوا تھا وہ 2 مہینوں کے اندر ختم ہو جائے گا، پیچھے سے مزید امریکہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تو اب یورپ کو پیسہ دینا ہے، اگر یوکرین جنگ کو چلانا ہے تو یورپ کو پیسہ دینا ہے، وگرنہ یوکرین اوورال جب وہ کولیپس ہو جائے گا اور سارے کے سارے رشیا لے جائے گا، تو یوکرین کو جب وہ پیسہ دینا ہے۔ اب 2 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ اوورال انہوں نے دسمبر میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ رشیا کے ایسٹس فریز کرتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ واپس کرنے پڑیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمام یورپی یونین کے ممبر سٹیٹس اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے وقت بدلے گا، اقتدار بدلے گا، ہمیں یہ پیسہ لوٹانا پڑے گا، اور مسائل بہت بڑے کھڑے ہو جائیں گے یورپ کے لیے۔ ایک ایسا پیسہ، دیکھیے نا، آپ پیسہ اٹھا کر جنگ میں جھونک دیں گے، یعنی وہ آپ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، آپ کے لوگوں کے اوپر وہاں پر انویسٹ نہیں ہو رہا ہے، آپ کی ایجوکیشن، ہیلتھ، آپ کے روڈز، وہاں پر انویسٹ نہیں ہو رہا ہے۔ پیسہ آپ نے لیا، اس کو جنگ میں جھونک دیا، کل کو آپ کو پے کرنا ہے، تو انویسٹ بھی آپ کے ملک میں بھی نہیں آیا، پھر بھی آپ کو پے کرنا ہے۔ یہ یورپ کے لیے سینچری کا کرائسس کھڑا کر دے گا، تو بہت سارے ملک اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر اپنے پیسے دینے، اپنے کون دے گا؟ اپنے بھی دینا جو ہے، جو اس وقت یورپ کی اکانومی ہے، پیسے دینا بہت ناممکن کے قریب ہے، یعنی اتنا مشکل ہے کہ وہ ناممکن کے قریب ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پیوٹن بھی اسی ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک طرف ونٹر شروع ہو چکا ہے، ادھر ونٹر ہوگا، اوپر سے پیسے دینے ہیں، تو کیا کریں گے؟ پیوٹن اسی ٹائم کا جو انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، ادھر وینزویلا کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس اب شد و مت کے اندر ہے کہ حملہ تو ہم کر دیں گے، لیکن اگر وینزویلا سے کوئی سرپرائز ملٹری رسپانس آ گیا، یعنی انہوں نے کچھ ایسا ملٹری رسپانس شو کر دیا، تو پھر امریکہ کے لیے بہت بڑی پریشانی جو وہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ اب جنگ جو ہے وہ براعظم امریکہ کے اندر شفٹ ہو جائے گی، اور یہ چلتے چلتے جو ہے وہ امریکن بارڈرز کے قریب آ جائے گی۔ تو یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اس لیے وہ دہائیوں سے
مڈورو کو رجیم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں فیل ہوئے ہیں اور اب ملٹری ایکشن لینے جا رہے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پورے ریجن میں جو ہے وہ جنگ چھڑ سکتی ہے، تو وہ جنگ کو براعظم امریکہ کے اندر لے آئیں گے، اور اگر وینزویلا نے اگر پھر بھی پریزیڈنٹ مڈورو رجیم چینج نہ ہوئی تو پھر یہ کیا کریں گے، اور اگر وینزویلا نے کچھ سرپرائز ملٹری پاور شو کر دی تو پھر امریکہ کیا کرے گا؟ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے امریکہ بھی شد و مت کے اندر ہے اپنی تمام تر طاقت کے باوجود۔ تو ان کے وارشپس اس وقت پوزیشنڈ ہو چکے ہیں، وہ حملہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن ایران پر بھی تو حملہ ہوا نا، پھر کیا ہوا؟ اسرائیلی جو جنرلز ہیں ان کی ہوائیاں اڑ گئیں، ان کی بالکل وہ حواس باختہ ہو گئے جب ایرانی میزلز ہے وہ تل ابیب اور حائفہ میں آ کر انہوں نے زمین بوس کر دیا بڑے بڑے ٹاورز کو، تو ان کے جب وہ حواس باختہ ہو گئے تو پھر یہ بھاگے ہیں اور ان کی چیخیں نکلی ہیں، اور امریکہ کو کہا ہے کہ اگر جب جنگ رکوائیں تو اگر وینزویلا نے کچھ ایسا ویسا رسپانس دے دیا، ان کے پاس بھی رشین ویپنز ہیں، ان کے پاس چائنیز ویپنز ہیں، ان کے پاس ایرانین ڈرونز ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں وہ اٹکے ہوئے ہیں۔ اب جناب علی ایم بی ایس دورہ کرنے جا رہے ہیں اسی مہینے، وائٹ ہاؤس کا بڑا غیر معمولی دورہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہی سعودی عربیہ کی جانب سے ایک میسج ہے وہ امریکہ کو چلا گیا ہے، اور وہ میسج کیا ہے؟ سعودی پرنس پلانز ایمبیشیس یو ایس وزٹ بٹ اوپننگ ٹائز ود اسرائیل از انلائکلی۔ نیو یارک ٹائم، کوئی ارادہ نہیں ہے سعودی عربیہ کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، آگے بڑھیں گے، بہت ساری ڈیلز ہوں گی، لیکن اسرائیل کے ساتھ ہم کوئی تعلقات نہیں بنانے جا رہے ہیں، اسرائیل کو کوئی تسلیم ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں سعودی عربیہ۔ اور وجہ سامنے ہے، وجہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں کسی کی خواہش کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ بات کر سکتے ہیں کہ ابراہم اکارڈ ہونا چاہیے، ابراہم اکارڈ ہونا چاہیے، لیکن وجہ بالکل واضح ہے کہ وہ سپیس نہیں ہے مڈل ایسٹ کے رولرز کے پاس کہ وہ اس سینیریو میں جا کر اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاسبل نہیں ہے۔ تو ٹرمپ کیپ ٹاکنگ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ صورتحال، اور دیکھیے ظاہر ہے امریکہ ایک امپائر ہے اور وہ بیہیو بھی اسی طرح سے کرتا ہے کہ وہ ایک ایبسلیوٹ پاور ہے۔ اگر آپ موجودہ سینیریو میں دیکھیں تو اس کی ہر جگہ پر یہ ازمپشن چیلنج ہو چکی ہے۔ ایران پر حملہ آخری آپشن تھا نا، بھائی سینکشنز تو دہائیوں سے لگی ہیں، رجیم چینج کی کوشش تو بلنکن نے کہا کہ 2 دہائیوں سے ہم کر رہے ہیں، تو سینکشنز، رجیم چینج، ڈی اسٹیبلائزیشن، یہ تو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ آخری آپشن فل سکیل اٹیک تھا، وہ انہوں نے کر دیا، رجیم چینج نہیں ہوئی، ایران کو وہ شکست نہیں دے سکے۔ یہ سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ ان کی جو ایبسلیوٹ پاور ہے، یہ سارے عرصے میں، ان تمام دہائیوں میں، the only country جس پر امریکہ نے حملہ کیا اور رجیم چینج نہیں ہوئی، that is ایران۔ فل سکیل اٹیک انہوں نے کیا ہے، رجیم چینج نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس وہ ایبسلیوٹ پاور جس کے تحت وہ بیہیو کرتے ہیں یا ایزیوم کرتے ہیں یا ان کے پاس تھی ایک ٹائم میں، وہ اب نہیں ہے۔ چائنا کے ساتھ ڈیل کرنا ہو اسی انداز میں کرتے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، رشیا کو سبجوگیٹ کرتے ہیں اسی انداز میں کرتے ہیں، نہیں ہو پا رہا ہے، یوکرین میں وہ نہیں جیت سکے ہیں، ٹریڈ وار وہ نہیں جیت سکے ہیں، حماس تک کو وہ سبجوگیٹ نہیں کر سکے ہیں، انصار اللہ کو، حزب اللہ کو۔ تو ایبسلیوٹ پاور تو یہ ہوتی ہے کہ ایسے کیا اور جو کہا وہ ہو گیا، صدام حسین کو تباہ کر دیا، ان کو کر دیا، تو ٹھیک ہے نا، یہ ایک بات ہو گئی۔ تو یہ نہیں ہوگا، کوئی نہیں کر سکتا ابراہم اکارڈ۔ اور ادھر جو خلیل الحیا ہیں وہ ٹرکی پہنچے ہوئے ہیں، بڑا سمٹ جو وہ وہاں پر ہونے جا رہا ہے، اور یہ تمام وہ فارن منسٹر جو وہ ملیں گے جو ٹرمپ کے ساتھ ملے تھے، یعنی وہ لیڈرز جن کے ملاقات ٹرمپ کے ساتھ ہوئی تھی، انہی کے جو فارن منسٹرز ہیں وہ جناب علی ملاقات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی تو آ کر کنونس کیا تھا فلسطینیوں کو کہ تم یہ سارا کچھ کر لو، تو گارنٹیز ہیں۔ اور اس میں جو OIC کی 3 بڑی ملٹری پاورز ہیں، یعنی اوورال 4 ہیں، ایران، ترکی، ایجپٹ اور پاکستان، تو اس میں 3 جو بڑی پاورز ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، ایران اس میں شامل نہیں ہے، تو باقی 3 جو وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو اس سے پہلے حماس کی لیڈرشپ ٹرکی پہنچ گئی ہے اور ٹرکی کے فارن منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ٹرکش فارن منسٹر میٹس حماس آفیشلز اہیڈ آف غازہ سیز فائر ٹاکس۔ تو قطر اور مصر میں تو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، یہ پہلی اس نوعیت کی ملاقات ہے کہ جو ٹرکی میں منڈے کو ہونے جا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ٹرکی اب اس کو کیسے آگے لے کر جواب بڑھتا ہے۔ تو حماس کی لیڈرشپ وہاں پر ہے، جواب مانگ رہی ہے کہ بھائی آپ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہمیں ذرا جواب دیں۔ امریکہ کے اندر تحریک کیسے آگے بڑھ رہی ہے؟ ٹکر کارلسن نے ایک اور بم شیل گرا دیا ہے۔ ٹکر کارلسن نے کہا ہے کہ امریکہ نے
عراق کے اوپر حملے کی تیاری امیجیٹلی شروع کر دی تھی آفٹر 9/11، اور اس کے پیچھے کون تھا؟ اسرائیل۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 کے ایک آدھ دن، بلکہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہاں پر ابھی اسی دن، یعنی ابھی ٹاور جل رہے ہیں، اسی دن امریکہ میں یہ ڈسکشن شروع ہو گئی تھی کہ ہمیں عراق پر حملہ کرنا ہے۔ وجہ کیا تھا؟ پیچھے کون تھا؟ اسرائیل۔ یہ ٹکر کارلسن کہہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو کچھ عراق میں ہوا ہے، شام میں ہوا ہے، لیبیا میں ہوا ہے، یہ بار بار آپ دیکھیں تو امریکہ میں اب ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ 9/11 اس کو اسرائیل نے کیسے استعمال کیا؟ تو یہ کھاتے کھل جائیں گے وہاں پر، آپ دیکھیے گا یہ باتیں اسی کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی 9/11 عراق پر حملہ کیا، کوئی لیجیٹیمیسی نہیں، کوئی ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں، فوجی امریکہ کے اس میں جانوں سے گئے اور ٹریلینز آف ڈالرز کا لاس ہوا اوورال ساری اس جنگ کے اندر، پتہ چل رہا ہے پیچھے اسرائیل تھا۔ تو یہ سارے کھاتے وہاں پر کھل جائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں اگر ٹرمپ آ کر یہ کہہ سکتا ہے یوکرین سے کہ ہمیں پیسے دو، تو یہ پرنسپل کیا کسی اور کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے آج نہیں ہو سکتا، کل کو تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاملات اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ تو یہ عراق میں جو ہوا ہے، جو شام میں ہوا ہے، جو لیبیا میں ہوا ہے، اس کے کھاتے کھلیں گے، اور یہ جنگیں بہت ڈیمیج کر چکی ہیں، اور ان جنگوں نے امریکہ کو ڈیمیج کیا ہے، ویسٹ کو ڈیمیج کیا ہے، تو چائنا کا رائز ہوا ہے، کیونکہ یہ تو ادھر ان کی اٹینشن جو ہے وہ ادھر تھی۔ تو ٹام بیرک جو ہیں، جو لیبنان کو آخری الٹیمیٹم دینے پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی حزب اللہ کے پاس ہزاروں راکٹس اور میزائل ہیں، اور یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ لیبنان جو ہے وہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، اور ایجوکیشن نہیں ہے، واٹر نہیں ہے، تو ہمیں وہاں پر انویسٹمنٹس لے کر جانی ہے، لیکن حزب اللہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ان کے پاس 15 سے 20 ہزار راکٹس اور شیلز ہیں۔ یعنی وہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی ایک تو ہم تمہیں خوشحالی دے سکتے ہیں، دوسرا وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ چونکہ لیبنیز ایک فیلڈ سٹیٹ ہے تو اس لیے حزب اللہ وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے، کسی اچھی ریاست میں حزب اللہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ تو حزب اللہ تو پیدا ہی تب ہوئی ہے جب اسرائیل نے وہاں پر اٹیک کیا ہوا تھا۔ بہرحال ان کا بیانیہ چل نہیں رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہی بیچتے ہیں نا وہ پراسپیرٹی آئے گی، حزب اللہ کو ڈسارم کر دو، یہ نہیں چل پا رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پھر یہ بھی نہیں چل پا رہا ہے۔ دیکھیں نا، نیوکلر اسرائیل کے پاس ہے، فائٹر جیٹس ان کے پاس ہے، ٹینکس ان کے پاس ہے، دنیا کی سپریم ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، پھر بھی اسرائیل کو خطرہ ہے۔ اب آپ ذرا یہ مذاق دیکھیں، یہ مذاق نہیں چل پا رہا ہے۔ بھئی اسرائیل نے ملکوں کو تباہ کیا مڈل ایسٹ میں، لیکن خطرہ پھر بھی اسرائیل کو ہے، جس کے پاس نیوکلر ویپنز ہیں اور دنیا کے جدید ترین جیٹس ہیں، خطرہ پھر بھی اسرائیل کو ہے۔ یہ نہیں چل پا رہا۔ اور آپ دیکھیے سیریا میں اسرائیلی فوجیں، انہوں نے مزید وہ آگے بڑھی ہیں، اور انہوں نے شام کے سویلینز کے اوپر گولیاں چلائی ہیں، رپورٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شام کا میڈیا، وہاں پر انہوں نے شام کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں۔ تو الشرا صاحب جو ہے وہ کتنی دیر اس کو افورڈ کر پاتے ہیں اس صورتحال کو۔ اب جناب علی وینزویلا کی ذرا بات کر لیتے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق، سیٹلائٹ امیجز کے مطابق، امریکہ کے جو وارشپس ہیں انہوں نے اس طرح سے پوزیشن لے لی ہے کہ جب کہیں پر حملہ ہونے جا رہا ہوتا ہے تو یہ والی پوزیشن لی جاتی ہے۔ سیٹلائٹس شو یو ایس وارشپس positioned for possible strikes in Venezuela۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آگے سے کوئی سرپرائز جواب وینزویلا دے سکتا ہے، اور مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہو جائے گا ڈکلائننگ امپائر کے لیے۔ ایسا کرائسس کھڑا ہو جائے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ پورے ریجن میں یہ جنگ پھیل سکتی ہے، پھر پورے ریجن کا سینٹیمنٹ ٹورڈز امریکہ تبدیل ہو جائے گا، پھر وہ جنگ کو اپنے ریجن کے اندر لے آئیں گے۔ یہ امریکہ کے لیے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو they have been planning regime change in Venezuela for decades، دہائیاں ہو چکی ہیں وینزویلا میں وہ رجیم چینج چاہتے ہیں، but directly US military strike would blow back hard۔ لیکن براہ راست حملہ جس کی وہ تیاری کر چکے ہیں، لیکن شد و مت میں ہے کہ یہ بیک فائر نہ کر جائے۔ بھئی ایران پر بھی تو حملہ کیا ہے نا، نتیجہ کیا نکلا؟ تو وہاں پر تو چلو 12 دن میں جنگ ختم ہو گئی، یہاں پر تو دیکھیے معاملہ کچھ اور ہے۔ وہاں پر اسرائیل نے حملہ کیا، یہاں پر براہ راست امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ تو اگر وہ دیکھیں، دہائیاں ہیں، سینکشنز ہیں، CIA کے آپریشنز ہیں، تمام ٹولز جو ہو سکتے تھے وہ استعمال ہو گئے ہیں۔ اب ہے فل سکیل اٹیک، اگر اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی آخری آپشن تو استعمال ہو گیا، تو امریکہ کی طاقت کیسے ایکسپوز ہوگی؟ اور اگر زمینی فوج اتاری تو پھر تو یہ پتہ نہیں کتنی لمبی جنگ ہوگی، 20 سالہ جنگ، امریکہ لڑے گا 20 سالہ جنگ۔ تو یہ بات ہے۔ اب مسئلہ یعنی یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ The US attack could suffer a fatal blow of its making as an entire continent
erupts in deep hatred for the American empire. ایک تو اس ریجن میں جنگ چھڑ جائے گی, دوسرا یہ ہے کہ پورا جو کانٹیننٹ ہے اس کا جو سینٹیمنٹ ہے ٹورڈز امریکہ وہ تبدیل ہو جائے گا. خود بھائی کینیڈا ان کا اتنا بڑا اتحادی, کینیڈا میں اس وقت کیا صورتحال ہے, تو یہ تو لیٹن امریکہ جہاں پر وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد ان کا سینٹیمنٹ کیا ہوگا. ادھر آپ دیکھیے کیا کیا وہ ٹولز استعمال نہیں کر رہے. وہ جو وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ہے جس کو نوبیل پیس پرائز دے کر انہوں نے مذاق بنایا ہے نوبیل پیس پرائز کا, اس نے کہا ہے کہ ملٹری ایسکیلیشن ایک ہی راستہ ہے مڈورو کو تبدیل کرنے کا. یعنی اب آپ اندازہ کریے یہ بڑے جو زائنسٹ ہیں یعنی یہ کیسے ہیں. ادھر دیکھیں ایران پر جب حملہ ہو رہا تھا تو وہ جو شاہ ایران کا انہوں نے وہ جو رکھا ہوا ہے کٹ پتلی, وہ کہہ رہا تھا یہ بہت اچھا ہے اسرائیل کر رہا ہے, اور ادھر یہ کہہ رہی ہے کہ بہت اچھا ہے وینزویلا پر حملہ ہونا چاہیے. یعنی وہ وہاں پر حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ وینزویلا کے لیے بہتر ہے کہ اس پر حملہ ہو. تو یہ کیا مطلب لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. وہ پہلے بھی یہ سمجھتا تھا کہ وہ یہاں پر آ جائے گا اور اس کو مطلب لوگ کیسے قبول کریں گے, اس بندی کو لوگ کیسے قبول کریں گے کہ جو وینزویلا پر حملے کی حمایت کر رہی ہے. کلیمز کے ملٹری ایسکیلیشن از دا اونلی وے ٹو ریموو مڈورو. اب آپ اندازہ کریں, اور یہ بہت بڑی زائنسٹ ہے, اب یہ ثابت ہوا ہے. سو امریکہ کے جو وارشپس ہیں جو ساتھ ٹرینیڈیڈ جو آئلینڈ کنٹری ہے وہاں پر کھڑے ہیں, پٹنگ مور پریشر آن وینزویلا, اور وینزویلا تیاری کر رہا ہے. رشیا کے ساتھ جنگ یورپ کو کتنی مہنگی پڑ رہی ہے ذرا دیکھیے. جرمن میڈیا کیا لکھ رہا ہے, الیکٹریسٹی اور گیس پرائسز جو ہے وہ ایکسپلوڈ کر رہی ہے. انرجی ٹرانزیشن از ڈرائیونگ جرمنی ٹورڈز ڈی انڈسٹریلائزیشن. گیس انرجی پرائسز اس طرح سے بڑھ رہی ہیں کہ جرمنی جیسا ملک جو انجن آف دا یورپ کہلاتا ہے وہاں پر ڈی انڈسٹریلائزیشن تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ ویسٹرن ڈکلائن جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ انرجی کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی اس کے سدباب کے لیے کچھ کر نہیں رہی. انرجی پرائسز جو وہ بڑھ رہی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیز تو اس کو سروائیو کرنے والی نہیں ہیں. اور جرمنی جو ہے اوورآل صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے چائنا سے باقی ملکوں سے تو یہ ایک انٹرنیشنل بزنس کی اٹریکٹیو لوکیشن میں مائنس ہو رہا ہے. یعنی جرمنی ہے, ہر کوئی وہاں پر جا کر انویسٹ کرنا چاہتا ہے, کمپنی لگانا چاہتا ہے, لیکن اب وہ چیز ریورس ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اب جرمنی جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ 10 لوکیشنز میں بھی ورلڈ وائڈ نہیں آ رہا ہے. یعنی دنیا کی بہترین لوکیشن جرمنی ہے انویسٹ کرنے کے لیے, بزنس کے لیے. اب وہ وہاں پر کمپنی اور انڈسٹری لگانے کے لیے دنیا کی ٹاپ 10 لوکیشن میں بھی نہیں آ رہا ہے جرمنی. یہ صورتحال ہے, اور وجہ بہت بڑی ون آف دا ریزن یہ ہے کہ انرجی کاسٹ جس طرح سے بڑھ رہی ہے. سستی انرجی رشیا سے لے رہے تھے, وہ جناب یوکرین جنگ کی نظر ہو گئی, اور اس کا نقصان ایک طبقے کو یا ٹیمپریری نہیں ہے, پورے ملک کو نقصان ہو رہا. اور یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ مذاق نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی تو پھر جنگ ختم ہو گئی تو دوبارہ انڈسٹری واپس آ جائے گی. یہ شغل نہیں ہوتا. بلومبرگ کیا لکھ رہا ہے, آئل پرائسز انڈر ایسٹیمیٹ رشین سینکشنز امپیکٹ ٹوٹل سی او. کوئی فرق نہیں پڑ رہا رشیا پر. دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ جو ان کی ایبسلیوٹ میجورٹی جس طرح سے ویسٹ بیہیو کرتا ہے, سینکشن لگا دی تو یہ ملک فارغ ہو جائے گا, اس پر حملہ کر دیا تو یہ تباہ ہو جائے گا. دونوں چیزیں فیل ہو رہی ہیں, حملے بھی ان کو تباہ نہیں کر پا رہے, سینکشنز بھی ان کو تباہ نہیں کر پا رہے. تو یہ وہ بات ہے کہ جہاں ایبسلیوٹ میجورٹی چیلنج ہو چکی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ویسٹ کا ایک گھمنڈ ہے, ابھی وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یورو نیوز کیا لکھ رہا ہے, واٹ اف دیر از نو ریپریشنز لون فار یوکرین, یورپی یونین ویز الٹرنیٹیو پلانس. اب جناب علی مسئلہ یہ ہے کہ اگر رشیا کے ایسٹس استعمال نہیں کر پاتا یورپی یونین تو پھر کیا کریں گے. میں نے بتایا کہ پیسے ختم ہونے جا رہے ہیں, تو بیلجیم نے کہا کہ ہم تو اس میں نہیں ہیں, ہم پیسے نہیں دیں گے, ہم پیسے رشیا کے استعمال نہیں کریں گے, ہمیں کل کو دینے پڑنے. ادھر ہنگری کھڑا ہو گیا ہے, ہنگری 2-3 ملکوں کو اور ساتھ لے آیا ہے. اور اگر مین وائل کسی بڑے ملک کی رجیم چینج ہو گئی, کیونکہ فرانس میں بڑی تیزی کے ساتھ پاپولر جو فار رائٹ ہے وہ پاپولر ہو رہا ہے, میکرون کی پاپولیرٹی بہت نیچے چلی گئی ہے. اگر کسی اور ملک میں کوئی فار رائٹ پارٹی آ گئی تو وہ بھی ہنگری کے بلاک میں آ جائے گی, تو رشیا کے ایسٹس کیسے استعمال کریں گے. اس کے لیے تو سب کا کنسنسس چاہیے. ایک بات ہو گئی. اچھا اگر نہیں دیں گے تو پھر رشیا کے ایسٹس استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے, پھر اپنی جیبوں سے دینا ہے. اس وقت جو سینیریو ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, ایک کولیکٹیو لون جاری کیا جائے گا جو تمام یورپی یونین کے بہاف کے اوپر ہوگا. یعنی وہ کولیکٹیو لون لیں گے جو پورے یورپی یونین کے بہاف پر ہوگا, سب ممبر سٹیٹس کو وہ پے کرنا.
کون اس پر پورا یورپی یونین ایگری ہونے والا نہیں ہے. ہنگری اس پر ایگری نہیں ہوگا. باقی ان کے ساتھ 4-5 ملک تو بڑے کھڑے ہیں کہ بالکل ہم, تو وہ نہیں ہوں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ تو دونوں طرفہ مسئلے یورپی یونین کے لیے اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں. تو جو اکنامک صورتحال ہے نہ وہ خود پے کر سکتے ہیں, اور پولیٹیکل سچویشن یہ ہے کہ وہ رشیا کے بھی نہیں کر پا رہے. برسل از رننگ آؤٹ آف ٹائم ایز کروشل سمٹ از شیڈیولڈ ٹو ٹیک پلیس ان دسمبر. یہ بڑا فیصلہ کن سمٹ ہوگا, کیونکہ دسمبر میں پیسے جاری کرنے ہیں, تو نہیں جاری کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو یوکرین ویسے ہی کولیپس ہو جائے گا. اور اگر یہ پیسے دیں گے تو یہ اپنا مزید بھرکس نکالیں گے. تو آپ کو بتائیں نا, پیوٹن آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, آرام سے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اسی ٹائم کا جب انتظار کر رہے ہیں. تو رشیا سے جنگ یورپ کو ڈیمیج کر رہی ہے, وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس کا بہت بڑا فال آؤٹ ہے. ٹھیک ہے, کئی سو سال ہو گئے ویسٹ کو اقتدار کرتے ہوئے, اور آپ دیکھیں کہ کیا کالونیز انہوں نے افریقہ, ایشیا, اور سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے اسرائیل. دیکھیے آج کے اس دور میں اسرائیل کیا کر رہا ہے, تو ان کی جو پچھلی کالونیز ہیں انہوں نے کیا کیا ہوگا. تو ٹھیک ہے, بس اب یہ اقتدار جو تبدیل ہونا چاہیے, اور ہو رہا ہے. بہت ہو گیا, 500 سال ہو گئے ان کو, اور دنیا کو انہوں نے کیا دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسرائیل کہتا ہے کہ وہ ویسٹرن سیولائزیشن کا گارڈین ہے, تو اسرائیل کیا دے رہا ہے اس ریجن کو آپ کے سامنے ہے. تو ویسٹ نے کیا دیا ہے اس دنیا کو, وہ بس پوچھ لیں جہاں جہاں پر ان کی کالونیز رہی ہیں, وہ فلسطینیوں سے پوچھیں, وہ افریقن سے جا کر جب وہ پوچھیں, تو بس بہت ہو گیا. تو پیوٹن نے فن لینڈ کے جو بارڈر ہے وہاں پر جناب علی 15,000 کائنڈ آف جنگجو کہہ لیں گے بھرتی کر کے وہاں پر ڈپلائی کر دیے. یعنی وہ ایک بڑی فوج بنا رہے ہیں نا, والنٹیئرز ان کو بھرتی کر رہے ہیں. 15,000 وہاں پر جو انہوں نے ڈپلائی کر دیے, اور وہاں پر ایک الگ پھڈا پڑ گیا. تو پیوٹن یعنی ہر بارڈر کے اوپر تیاری کر رہے ہیں. ایک پیوٹن سامنے پورا نیٹو, اتنے بارڈرز لگتے ہیں رشیا کے اتنے ملکوں کے ساتھ, تو وہ اب فن لینڈ کو کوئی ضرورت نہیں تھی نیٹو میں جانے کی, تو یہ بلا وجہ جو ہے وہ گئے ہیں, اور اب رشیا کے ساتھ جنگ کرنا پڑ رہی ہے. پولیٹیکو لکھ رہا ہے دا ڈارک سائڈ آف زیلنسکی رول, کرپشن, اتھارٹیرینزم, اپوزیشن کو چپ کروانا, مطلب کیا کچھ نہیں ہو رہا وہاں یوکرین کے اندر. دی انڈیپینڈنٹ نے لکھا ہے سوری ٹرمپ بٹ شی رنز دا ورلڈ ناؤ. Trump might think he has won the day, but Xi Jinping is the one left holding all the cards. Trump سوچ سکتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ President Xi is running the world and he holds the cards. تو یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس absolute majority ہے, لیکن وہ بنیادی طور پر جب وہ چیلنج ہو چکی ہے. اور آگے وہ کیا لکھتے ہیں, President Xi and Trump find temporary truce as China play longer games. ٹرمپ اچھی میٹنگ ہو گئی. مثال کے طور پر یہ بی بی سی کا آرٹیکل ہے, انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ سے پہلے ٹرمپ بمباسٹک لیول کے آپٹیمسٹک تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو میٹنگ ہے اتنی اچھی ہوئی کہ انہوں نے 10 کے سکیل پر اس کو 12 نمبر دیے. یعنی آپ کہتے ہیں ریٹ کریں 1 to 10, اس کو 7 نمبر دیں گے, 8 نمبر, تو انہوں نے 10 کے سکیل پر 12 نمبر دیے کہ اتنی اچھی ہوئی ہے. لیکن چائنا نے جو اسٹریٹجک بریلینس یہاں پر دکھائی ہے اس نے پچھاڑ دیا امریکہ کو. یہاں پر جناب ٹرمپ بڑے آپٹیمسٹک تھے بمباسٹک لیول کے, لیکن پریزیڈنٹ شی کوئی انتھیوزیزم نہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے, کچھ طے ہوگا, نہیں, آرام سے نارمل, بس ٹھیک ہے ملاقات ہو رہی ہے. تو ایک ڈپلومیٹک سی روٹین کی انہوں نے جو اعلامیہ آیا وہ بھی بس روٹین کا تھا, اچھا ہونا چاہیے, امن ہونا چاہیے, ساتھ مل کر جب وہ چلنا چاہیے. تو اسٹریٹجک بریلینس جو چائنا نے دکھائی فار دا ویری فرسٹ ٹائم, انہوں نے منرلز جو ہے وہ روک لیے. منرلز کے ساتھ ساتھ چائنا نے ایک اور کام کیا, انہوں نے سویا بینز جو وہ امریکہ سے لیتے ہیں وہ روک دیا. اب سویا بینز اوورال امریکہ کو متاثر کرتا ہے, مطلب امپورٹ بند ہوئی ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ٹرمپ کا مسئلہ کیا ہے, سویا بین جو ہے وہ ریپبلکن اسٹیٹ سے یعنی آتا ہے, اور فارمر جو وہاں کے ہیں ان کو متاثر کرے گا. تو ٹرمپ کی تو پارٹی ریپبلکن ہے, ووٹر ریپبلکن ہے, تو اس سے وہ زیادہ متاثر ہونا تھا. تو یہ دو چیزیں ایسی تھی کہ الٹا ٹرمپ جو ہے پہلے تو اس کو یہ کلیئر کروانا تھا نا بھائی, وہ تو گیا تھا کچھ لیوریج لے کر نا, تو لیوریج تو چائنا کے پاس چلی گئی کہ پہلے تو ٹرمپ کو یہ منوانا ہے ان سے کہ بھائی ہمیں منرلز دیں, پھر ان کو کہنا ہے کہ سویا بین خریدیں, باقی باتیں تو بات کی ہیں. تو جناب علی ایک ٹریڈ وار میں ایک ٹروس کر لیا گیا ہے, یعنی ایک عارضی سا, ٹھیک ہے کچھ ہم کریں گے سویا بین یہ وہ کر کے, کیونکہ ٹرمپ خوش ہو گئے, بہت اچھی میٹنگ ہوئی, یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اور چائنا ہولڈز دا کارڈز, اور چائنا از پلئنگ دا لانگر گیمز, اور وہ وہاں ہرٹ کر رہا ہے, وہاں ہٹ کر رہا ہے ویئر اٹ ہرٹس دا موسٹ.
ٹھیک ہے نا. بیجنگ ہیز شون دیٹ اٹ از ناٹ ولنگ ٹو بینڈ ٹو واشنگٹن اینڈ دیٹ از مور ریزیلینٹ. چائنا دکھا رہا ہے کہ وہ واشنگٹن کے سامنے جھک نہیں رہا, اور ٹرمپ کی ٹیم یہ بات اب سمجھ رہی ہے, انہوں نے یہ بات بالکل اب انہوں نے فیس کی ہے کہ پچھلے ٹینیور میں جو چائنا تھا, ٹرمپ کے اس ٹینیور میں چائنا بالکل بدل چکا ہے. وہ مزید طاقتور ہو کر سامنے جو ہے وہ آیا ہے. انہوں نے بہت سارے لیسن لرن کیے ہیں, اور انہوں نے اس سارے عرصے میں ٹرمپ کے جانے کے بعد, جب سے 18 میں ٹریڈ وار شروع ہوئی اور ابھی تک ٹرمپ کے آنے تک, انہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی. اور ان پچھلے 4-5 سالوں میں انہوں نے امریکہ کے اوپر جو ریلائنس ہے, یعنی امریکہ کو جو ایکسپورٹس ہیں, وہ خود ہی کم کرتے آئے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ایک دن دوبارہ موقع یہ آئے گا کہ ہمارے اوپر ٹیرف لگیں گے. تو وہ پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایکسپورٹ جو امریکہ کو کر رہے تھے وہ انہوں نے پہلے ہی ڈائیورٹ کرنا شروع کر دی تھی. انہوں نے نئے ٹریڈ پارٹنرز پہلے ہی بنا لیے تھے. تو چائنا از پلئنگ دا لانگ گیمز, دے آر رننگ دا شو. 150 ملکوں میں انویسٹمنٹ, تو نہ وہ رشیا سے آئل لینا بند کروا سکا ہے ٹرمپ, کچھ بھی نہیں بنوا سکا بھائی, کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو چائنا اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے. لیکن ٹرمپ کا مزاج سمجھیں, میں نے امن کروا دیا, میں جنگیں رکوا دیں, بس ٹیمپریری باتیں ہیں, کوئی لانگ ٹرم ایسی پالیسی نہیں ہے. اور پھر مزید وینزویلا پر جنگیں اور اسرائیل کو مزید فنڈنگ. تو بہرحال یہ صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.